آج ہماری پولیٹیکل پارٹیز کا جو پروپیگنڈا مشینری ہے بڑی مؤثر ہے، اس پہ بات کریں گے۔ بعض اوقات ٹھیک ہے، پروپیگنڈا تو کئی جگہ سے بھی آتا ہے میڈیا کے لوگ بھی اس کا اعلیٰ کار ہوتے ہیں، اور بعض اوقات پروڈیوسرز بھی ہوتے ہیں پروپیگنڈا کے، اپنے اپنے نظریات کے حساب سے، اپنے اپنے مفادات کے حساب سے پروپیگنڈا وہاں بھی بنتا ہے، تیار ہوتا ہے، اور کہیں سے تیار شدہ آ بھی جاتا ہے، اور اس کو چونکہ ایک مقابلہ بازی ہوتی ہے میڈیا ہاؤسز میں ایک دوسرے سے سب کو لے جانے کی، اور اسی طرح اب سوشل میڈیا پہ بھی ہے، کچھ لوگ ذرا دھانسو قسم کی اندر کی خبر یا بریکنگ نیوز دینے کی اس دوڑ میں ذرا آگے ہو کے پہلے بھیج دیتے ہیں، وی لاگز یا یوٹیوب کے اپنی ویڈیوز وغیرہ، تو ان کو بڑی اس کی ریٹنگ بڑھ جاتی ہے، ان کو پھر ان کا کام چل پڑتا ہے۔ تو یہ لیکن پارٹیز کے اندر بھی دیکھیں بہت زیادہ بڑے بڑے پروپیگنڈا مشینری ہے۔ مثال کے طور پہ آپ پی ٹی آئی کو لے لیں، اور ان کی طرف سے یہ باقاعدہ کہا گیا کہ جی اس وقت اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نون لیگ کے ساتھ ہے۔ پہلے تو بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کبھی کسی کی سگی ہوتی ہی نہیں ہے، جتنی مرضی آپ پروپیگنڈا کر لیں، اور میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں اور کئی ٹی وی پروگرامز میں کہہ چکا ہوں کہ وہ سجا دکھا کے کھبا بھی مار دیتے ہیں۔ بعض اوقات وہ آپ کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ، اور ایک منٹ نہیں لگتا کہ آنکھیں ماتھے پہ رکھ لیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ کا تو پبلک میں جو اپیل نہیں ہے، آپ کا پروگرام ہی اچھا نہیں ہے۔ یعنی جیسے ہوتا ہے نا کہ سہاگن وہی جو پیا من بھائے، تو جب پیا کہہ دے کہ بھئی تم ٹھیک ہی نہیں ہو، آٹا گونتے ہلتی ہو، تو اس کے لیے 100 بہانے ہوتے ہیں۔ وہ من حجتاں ڈھیر جو ہوتا ہے نا، ایک پورا محاورہ، وہ میں پورا لفظ کہنا نہیں چاہ رہا۔ تو یہ چیزیں چل رہی ہیں، لیکن پروپیگنڈا دیکھیں کتنا طاقتور تھا پی ٹی آئی کا، جس میں کہا گیا کہ، اور کچھ بول پن میں یا بیوقوفی میں نون کے کچھ لیڈران یہ بھی کہتے رہے جی ہماری گل ہو گئی ہے، اور وہ بات بھی بڑی پھیلائی گئی، اور یہ بھی پروپیگنڈا کا حصہ ہے کہ اس بات کو زیادہ ہوا دی گئی، اور یہ کہا گیا کہ جی ان کے ہیں، اور لیول پلینگ فیلڈ بھی ان کو مل رہا ہے۔ اب ہمارے کچھ دوستوں نے کہا کہ بھائی صاحب یہ کس طرح کی بات اب ہو رہی ہے، اس پہ آپ کیوں نہیں بات کرتے کہ اس وقت 200 سے زائد تقریباً جو کینڈیڈیٹس ہیں قومی اسمبلی کی سیٹس کے، انہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرا دی ہیں پی ٹی آئی کے۔ تو یہ کس طرح کا آپ پروپیگنڈا چل رہا ہے کہ جی ان کو موقع نہیں دیا جا رہا، ان کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دیا جا رہا، بھلے کسی سپریم کورٹ کی یا کسی اعلیٰ عدلیہ کی مداخلت سے ہو رہا ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ ماضی کی اگر چال مقتدرہ کی ہمارے جو رہی ہے، اس میں تو جو مرضی ابھی آپ کہتے ہیں 9 مئی کے حوالے سے کہ یہ ایک بندے کو رہائی ملتی ہے، اگلے دن وہ ایم پی او میں پکڑا جاتا ہے، تو اس میں تو پھر نہیں ہو رہا نا، وہ جو 200 بندوں نے کاغذات نامزدگی جمع کرا دی ہیں اس میں تو وہ نہیں ہو رہا۔ ہاں البتہ یہ اب یہ بھی ایک دلیل پروپیگنڈے کی شکل میں آ رہی ہے، یا پروپیگنڈا دلیل کی شکل میں آ رہا ہے کہ جی کاغذات نامزدگی آگے جا کے اس میں کوئی عذر نکل آئیں گے، یہ بھی بات نہیں ہے، اس کا بھی وقت ہوتا ہے، وقت سے پہلے مسترد کر دیں، تو جب وہ تھرو ہو گیا تو اس کا مطلب ان کو موقع دیا جائے گا۔ باقی رہ گئی حلقوں میں گڑبڑ، حلقہ ادھر ادھر، وہ تو تقریباً تمام پارٹیز کو اعتراضات ہیں، صرف ایک پارٹی کو نہیں ہے۔ جن کو بظاہر کنگز پارٹی کہتے ہیں ان کے لوگوں کو بھی، یعنی جن کو ہم کہتے ہیں وہ مقتدرہ کی فیورٹ پارٹیز ہیں، ان کے لوگوں کو بھی اعتراضات ہیں کہ جی ہمارے بھی ادھر جیری مینڈرنگ ہوئی ہے۔ اور ویسے بائی دا وے جیری مینڈرنگ امریکہ جیسے ملک میں بھی ہو جاتی ہے، جو کہ وہاں پہ جمہوری اقدار جڑیں پکڑ چکی ہے۔ ہمارے ہاں جمہوریت چونکہ پٹڑی سے اکثر اتر جاتی ہے، جس کے ہم ہی خاص طور پہ سیاستدان اور سیاستدانوں کے جو عاشقان قسم کے فالوورز ہیں وہی ذمہ دار ہیں کہ وہ یہاں تک بھی تیار ہو جاتے ہیں کہ جی ہمیں اقتدار مل جائے یا ہمارے لیڈر کو مل جائے، بھلے دوسری پارٹیاں فنا فلا ہو جائیں۔ ویسے فنا فلا سے مجھے یاد آیا کہ ہمارے لوگ جو ہیں خاص طور پہ جو عاشقان ہیں، بڑے پیشنیٹ قسم کے ایکٹیوسٹ ہیں، وہ یا تو فنا فل عمران ہو جاتے ہیں، یا فنا فل شریف ہو جاتے ہیں، یا فنا فل زرداری ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کچھ پروپیگنڈا کا وہ سجا دکھا کے کھبا دکھانے والا سلسلہ جو چل رہا ہے، وہ پروپیگنڈا جو ہے، اب میں یہ کہتا ہوں کہ پروپیگنڈا ہی آپ نے کرنا ہے۔ اتنے آپ کے مضبوط آپ کے پلیٹ فارم ہے سوشل میڈیا کے، پروپیگنڈا بنانے والے، ہم ان کو کبھی گوئبلز جو ہٹلر کا تھا منسٹر گوئبل، کہ جس نے کہا جی جھوٹ اتنا بولو کہ سچ لگے، ان سے موازنہ کرتے ہیں۔ تو یہ پروپیگنڈا بھارت کے خلاف کریں جس نے ہمارا حشر نشر کیا ہوا پروپیگنڈا کر کے کہ ہم دہشت گرد ہیں، ہم برے لوگ ہیں، ہم اچھے لوگ نہیں ہیں۔
تو پروپیگنڈا کم سے کم ملک کے حق میں کر دیں، ملک کے جو دشمن ہیں ان کے خلاف کر دیں، تو یہ زیادہ بہتر آپشن ہے۔ اب چلتے چلتے یہ بات تو ہوگی، ایک بات اور ہے، وہ بھی شاید پروپیگنڈے کی شکل میں یا غلط پرسیپشن کی شکل میں سامنے آ رہی ہے کہ جی وہ لیڈر بڑا بہادر ہے، عمران خان بڑا بہادر ہے، نواز شریف بڑا بہادر ہے، جیل ایسے کاٹی کہ جیسے پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ جیل میں ان کو تکلیف کیا ہے، یا ان دونوں کو نواز شریف کو یا کسی اور کو، کوئی بھی نہیں، موج مستی میں ہوتے ہیں۔ عمران خان کو بھی فرسٹ کلاس گوشت ککڑ پاڑ رہے ہیں، سب انجوائمنٹ ہے، میں نے خود جیل کاٹی ہے، اٹک میں رہا ہوں، ہم نے دیکھا ہے۔ لیکن یہ کامن مین والی ایک دن بھی جیل جو ہے نا، کاٹنے کا یہ مطلب نہیں، ٹائم تو گزرا، اگر فرض کر 10 سال کی کسی کو سزا ہو جاتی ہے تو 10 سال اگر وہ مرتا نہیں تو 10 سال بھگ دے گئی، اس میں کون سی اتنی بڑی بہادری ہوتی ہے۔ البتہ یہ ہے کہ اگر چیخیں نکلتی ہیں، یہ نہیں میں کہتا کہ کاٹ نہیں سکتے، اگر عام آدمی جیسی یہ جیل ایک دن بھی کاٹ لیں تو ان کی چیخیں نکل جائیں، آسمان تک وہ چھو جائیں گی چیخیں۔ کس طرح وہ دوزانو ہو کے بیٹھتے ہیں، جب سپرنٹ جیل آتا ہے اس سے آنکھ نہیں ملا سکتے، جیسا کوئی رب کا اوتار گزر رہا ہے کہیں سے، اتنا ٹیرر ہوتا ہے، اور جس طرح ان کے ساتھ سلوک ہوتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ سلوک اچھا ہوتا ہے، مجھے بھی ماضی میں جب بیٹر کلاس نہیں ملی تھی، یہ جو ہوتی ہے اعلیٰ، ماضی کا میں ایک اعلیٰ افسر تھا، وہ بھی ایک تعلق تھا تو تھوڑا بہت لحاظ پیار تھا، لیکن عام آدمی کا جیل کاٹنے کا جو عمل وہ پورا میں نے دیکھا ہوا ہے، وہ ایک دن بھی نہ نواز شریف کاٹ سکتے ہیں، نہ شہباز شریف، نہ عمران خان، نہ کوئی اور، جتنے مرضی ہم ان کو ہیرو بنائیں، ان کے بڑے بڑے بت بنا آگے پیش کریں، یہ مطلب نہیں کہ وہ نہیں گزار نہیں سکتے۔ یعنی میں نے پہلے کہا کہ اگر 10 سال کی سزا ہوگی تو 10 سال جب تک اگر وہ مریں گی نہیں تو اس میں سے گزریں گے۔ ہمیں بار بہادری کے لیبل ایسے لگا کے پروپیگنڈا اپنے عشقوں میں اور عشق مشوقی میں ہم کہے جائیں گے نہیں جی آپ کیسی بہادری سے کاٹ رہے ہیں، کوئی بہادری بودری نہیں ہوتی، یہ بس کٹ رہی ہوتی ہے، دیٹس آل۔ اور دوسرا یہ موج مستی میں کیا بہادری ہے؟ بہادری تو ہے کہ آپ کے اوپر ذلتوں کے پہاڑ وہاں اندر ہوں، کہ آپ کو نہ کھانا صحیح مل رہا ہو، نہ عزت مل رہی ہو۔ عزت بھی ملتی ہے ان کو لوگ آگے سلوٹ سلاٹ مار دیتے ہیں، جیسے ہم نے کہا جی نواز شریف سابق وزیر اعظم آئے ایئرپورٹ پہ، ان کو جی لیول پلینگ فیلڈ مل گیا، کیونکہ سی سی پی او لاہور وہاں موجود تھے، یہ جو بلال صدیق کا میاں ہے آج کل، بھئی وہ سابق وزیر اعظم کو ویسے ہی پروٹوکول ہوتا ہے، پلس سیکیورٹی یہ شامل ہوتی ہے، پروٹوکول اینڈ سیکیورٹی۔ اگر وہ چلا جاتا ہے اور جا کے ان کا سلام کرنے کا طریقہ سلوٹ جیسا ہی ہوتا ہے۔ اس طرح ماضی کے بھی سی سی پی او غلام محمود ڈوگر بھی تھے، وہ عمران خان جب غالباً وزیر اعظم نہیں تھے یا وزیر اعظم سے ہٹے تھے ابھی عہدے سے، تو وہ بھی وہیں پہ اسی ایسے جگہ پہ پبلک پلیس پہ موجود تھے، اور ان کا سلام کرنے کا طریقہ سلیوٹ ہی بن جاتا ہے۔ اور پھر وزیر اعظم کے رینک پر جو بندہ جاتا ہے، وزیر اعظم ہونے کا بھی اس کو سابق وزیر اعظم کا بھی پروٹوکول ہوتا ہے، اور ویسے بھی ایک بڑا آدمی ہوتا ہے، اس کو لوگ سلام کرتے ہی ہیں۔ ہمیں لوگ مجھے سی ایس ایس کاڈر چھوڑے، یعنی کہ میں ماضی میں ایک سرکاری افسر تھا، سی ایس ایس افسر، مجھے چھوڑے ہوئے 30-35 سال سے زیادہ، بلکہ 40 سال ہو گئے ہیں، تو اب بھی میں کسی ڈی آئی جی کو یا ایس پی کو یا بہت سینئر کو کہوں کہ بھی میں سیکنڈ کامن بیچ سے ہوں، اور وہ مجھ سے 20 سال 10 سال 5 سال 30 سال جونیئر ہو، تو سر کر کے مخاطب ہو کے میرا کام بھی کر دیتا ہے، اور کام بھی علامہ میں نے جینوین ہی کہے ہوتے ہیں، لیکن لوگوں کے جینوین کام کہاں ہوتے ہیں؟